مسٹر شکی نے مسٹر شاطر کی تمام جیبیں ٹٹول ڈالی مگر ہیرے کا پتہ نہ چلا۔ مسٹر شکی بڑا حیران ہوا کہ سوتے وقت میں ہیرا مسٹر شاطر کے پاس دیکھ چکا ہوں اور اس نے میرے سامنے ہیرا اپنی جیب میں رکھا تھا، مگر یہ تھوڑی دیر میں ہیرا غائب کہاں ہو گیا؟ مسٹر شاطر شہر کے ایک مشہور جوہری کا ایک بہت بڑا قیمتی ہیرا چرا کر فرار تھا۔ مسٹر شکی بھی اسی ٹرین میں تھا۔ مسٹر شکی یہ دیکھ کر کے ڈبہ مختصر اور 2 ہی مسافروں کے لیے مخصوص ہے خوش ہوا۔ شام کا وقت تھا، ٹرین چھوٹی اور مسٹر شکی مسٹر شاطر کے پاس مخاطب ہوا۔ مسٹر شکی: مسٹر، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مسٹر شاطر نے کہا، میں لندن جاؤں گا۔ مسٹر شکی: بہت خوب، 2 دن 2 رات کا خوب ساتھ رہے گا، مجھے بھی لندن جانا ہے۔ ٹرین اپنی پوری رفتار سے جا رہی اور رات کے 10 بجے کا ٹائم تھا۔ سونے سے پہلے مسٹر شاطر نے اپنی جیب سے ہیرا نکالا اور مسٹر شکی کے سامنے اسے دیکھ بھال کر پھر جیب میں رکھ لیا اور مسٹر شکی سے کہا کہ اب سونا چاہیے۔ چنانچہ دونوں ہی اپنی اپنی سیٹ پر سو گئے۔ آدھی رات کے بعد مسٹر شکی اٹھا اور ہیرے کی تلاش میں مسٹر شاطر کی جیبیں ٹٹولنے لگا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ہیرا جو مسٹر شاطر نے اس کے سامنے جیب میں رکھا تھا اس کا کسی جیب میں نام و نشان تک نہیں۔ آخر مایوس ہو کر لیٹ گیا۔ صبح ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر اور بھی حیران ہوا کہ وہی ہیرا مسٹر شاطر نے اپنی جیب سے نکالا اور مسٹر شکی کے سامنے اسے دیکھ بھال کر پھر جیب میں ڈال لیا۔ مسٹر شکی نے دل ہی دل میں سوچا، ایک رات اور بھی باقی ہے، اس رات کو ہیرا مل ہی جائے گا۔ چنانچہ دوسری رات پھر سونے سے پہلے مسٹر شاطر نے ہیرا اپنی جیب سے نکالا اور پھر اپنی جیب میں ڈال دیا۔ آدھی رات کے بعد مسٹر شکی پھر اٹھا اور مسٹر شاطر کی جیبیں ٹٹولنے لگا، مگر یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوا کہ ہیرا غائب ہے۔ تھک ہار کر پھر لیٹ گیا اور صبح اٹھا تو ہیرا شاطر کے ہاتھ میں دیکھا۔ مسٹر شکی اسی وقت مسٹر شاطر سے مخاطب ہوا۔ مسٹر شکی: گستاخی معاف، مجھے اتنا بتا دیجیے، یہ ہیرا جو آپ اپنی جیب میں رکھ کر سو جاتے ہیں آدھی رات کے بعد کہاں چلا جاتا ہے؟ مسٹر شاطر: مسٹر، مجھے غافل نہ سمجھو، مجھے علم ہو چکا تھا تم اس ہیرے کو چرا لو گے، اس لیے میں نے ہیرے کو بچانے کے لیے نفسیاتی حربے سے کام لیا۔ میں نے سوچا کہ دن کے وقت تم تو کچھ کر نہیں سکتے، رات کو ہی اڑانے کی کوشش کرو گے، اور چونکہ نفسیاتی طور پر تم نے میری جیبوں کو ٹٹولنا ہے اس لیے رات کو میں نے ہیرا تمہارے سامنے والی جیب میں ڈال دیا، اور رات سے پہلے حصے میں جب تمہاری آنکھ لگ جاتی تھی تو وہ ہیرا اپنی جیب سے نکال کر میں تمہاری جیب میں ڈال دیتا، اور تم آدھی رات کے بعد جب اٹھتے تھے تو میری خالی جیبوں کو ٹٹول کر مایوس ہو کر لیٹ جاتے تھے، تو میں ہیرا پھر تمہاری جیب سے اپنی جیب میں ڈال لیا کرتا تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کی تلاش میں تم جنگلوں میں پھرتے ہو، حالانکہ خدا خود تمہارے اندر موجود ہے۔ ایسی ہی اور مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل اسٹوریز ود سکندر سبسکرائب ضرور کریں۔